نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلهي آمين۔ آج انشاءاللہ سورت آل عمران سے ہم آغاز کریں گے۔ سورت البقرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دی ہوئی توفیق سے ہم نے پڑھی، مکمل کی، اس کے احکامات کو جانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ جو احکامات ہمارے علم میں آ گئے ہیں وہ ہمارے عمل میں بھی ڈھل جائے انشاءاللہ۔ سورت آل عمران سے آغاز کرتے ہیں۔ سورت آل عمران کی فضیلت کو پہلے جان لیتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں اس کی کیا فضیلت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت البقرہ اور سورت آل عمران کو الزہراوین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں فرمایا ہے کہ یہ جگمگانے والی ہیں، اور امت کو ان کو پڑھتے رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو۔ یعنی پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو عربی میں تلاوت بھی کی جائے، اسے پڑھا بھی جائے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کا فہم بھی حاصل کیا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس میں کیا پیغام دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب ہو کر اس میں کرنے کی یا کہنے کی بات کیا کہی ہے۔ اس صورت کے بارے میں، ان دونوں زہراوین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی۔ کون آئیں گی؟ یہ دونوں صورتیں، جیسے دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں، سائبان جو سایہ کیے ہوتے ہیں، یا پرندوں کے دو جھنڈ ہوں۔ اب آپ دیکھیں پرندوں کے جب جھنڈ ہوتے ہیں تو اس سے بھی ایک سایہ سا بن جاتا ہے، ایک شیڈ بن جاتا ہے، تو پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں آئیں گی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ جھگڑے سے کیا مراد ہے؟ سفارش کریں گی، حجت پیش کریں گی کہ یہ بندہ یا یہ بندی جو ہے یہ مجھے پڑھا کرتی تھی یا پڑھا کرتے تھے، اور اس کا فہم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، تو جب اتنا زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان پر استقامت حاصل کی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی اسی دوستی کا حق ادا کریں گی روز قیامت، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں سفارش کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کے جو علوم ہیں ان میں ایک علم مخاصمہ ہے، یعنی وہ علم جس کے ذریعے باطل فرقوں کے عقائد اور نظریات کی تردید کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو مختلف مضامین ہیں نا، ان میں ایک مضمون یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں جو باطل فرقے ہیں، باطل فرقے سے مراد جو کفر پہ اڑ گئے، جو کفر پہ جم گئے، تو ان کی تردید بھی کی ہے۔ اور نزول قرآن کے وقت اکثر تین فرقے قرآن مجید کے مخاطب رہے ہیں۔ کون سے؟ تو تین فرقے، یعنی مشرکین ہیں، یہود ہیں، اور نصارہ ہیں، جو کہ مسلمانوں کے حریف تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے بھی خطاب کیا ہے، ان کے بارے میں بھی، ان کو بھی ڈرایا بھی گیا ہے، ان کو حق کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں مشرکین کے علاوہ یہود پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی عہد شکنیوں اور ان کے عقائد باطلہ کا تفصیلی طور پہ ذکر ہوا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنی اسرائیل کو شرف بخشا، امامت بخشی، اور پھر کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی، نافرمانی کی، اور پھر اپنا جو شرف ہے وہ گنوا دیا۔ تو یہ ہمیں کیوں بتایا گیا تھا؟ کیونکہ یہ شرف اب ہمیں مل گیا ہے، امت مسلمہ کو، تو ہم بھی اگر حکم عدولی کریں گے تو پھر ہم اس شرف سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس یہاں پہ سورۃ البقرہ میں تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ان کا ذکر کیا گیا تھا بنی اسرائیل کا تفصیل سے، جبکہ اس سورۃ آل عمران میں مشرکوں کے علاوہ نصارہ کے عقائد باطلہ کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا جائے گا۔ نصارہ کون ہے؟ کرسچنز، ٹھیک ہے؟ تو کرسچنز کے بارے میں بھی ان کے جو عقائد ہیں، باطل عقائد ہیں، وہ جو نظریات رکھتے ہیں، تو اس میں سورۃ آل عمران میں تفصیلی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے باطل نظریات کا بھی رد کیا ہے، ان کو ریجیکٹ کیا ہے، انہیں صحیح راستہ دکھانے کی
یعنی صحیح کی ہے، یہ قرآن آیا ہے اور آیات اتری ہیں تاکہ وہ بھی حق کا راستہ دیکھ لیں۔ آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا شروع ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور ان کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی حی القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے تو پھر اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، باقی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ تو دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ حقیقی الہ بھی پھر وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو، قائم و دائم ہو اور پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والا ہو، اور پھر اس نظام میں پوری قدرت اور تصرف بھی رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہو، کیونکہ اتنی بڑی کائنات کو کوئی عام ہستی تو نہیں چلا سکتی جس کے پاس یہ سپر پاورز ہوں، جو شروع سے ہو، ازل سے ہو، ابد تک رہنے والا ہو، جس میں کہیں کوئی کمی نہ ہو، جو پاک ہو ہر قسم کی کمی سے، عیب سے، نقص سے، قوت والا ہو، تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ جس الہ میں یہ صفات نہیں پائی جائیں وہ الہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے علاوہ تو کسی میں بھی یہ صفات نہیں پائی جاتی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تخلیق کی ہوئی ہے، جن کو جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے بجائے اللہ یعنی الہ کا ہی درجہ دینے لگتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کا رد کیا ہے کہ حی القیوم ہی رب ہو سکتا ہے، الہ واحد وہی ہو سکتا ہے۔ تو اس معیار کے مطابق تمام معبودان باطل، خواہ وہ جاندار ہوں، کوئی بت ہوں موجود ہوں، کوئی بزرگ ہوں، یا کوئی بھی چیز جو فوت ہو گئی ہو، تو ان کا جب کائنات میں کوئی تصرف ہی نہیں ہے، جب وہ کسی چیز پر قدرت ہی نہیں رکھتے، تو پھر ان کو الہ بھی نہیں بنایا جا سکتا، پھر ان سے دعائیں بھی نہیں مانگی جا سکتی، پھر ان سے آس اور امید بھی نہیں لگائی جا سکتی، اور پھر ان کو اپنا مالک بھی نہیں سمجھا جا سکتا، الہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یعنی دیکھیں ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے نا، کہ جو چیزیں ویک ہیں، جو خود محتاج ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے جو ہے اپنا الہ بنا سکتے ہیں، یا ان سے کس طریقے سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو بڑی لاجیکل دلیل ہے اس ایک آیت میں۔ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی یعنی اللہ نے، اسی الہ نے آپ پر ایسی کتاب اتاری۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت کا ذکر کیا گیا کہ اتنی زبردست کتاب بھی کوئی اور نہیں اتار سکتا تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو پھر یہ کتاب بھی جو ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اسی نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو حق لے کر آئی ہے اور آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بیشتر لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری تھی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بتایا کہ تورات اور انجیل یہ بھی منزل من اللہ کتابیں ہیں، اور ان کے بعد فرقان، فرقان کسے کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کو۔ فرقان جو ہے فرق یعنی فرق کرنے والی، ٹھیک ہے؟ فرقان کہتے ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کر کے رکھ دے، حق کو باطل سے الگ کر دے، واضح کر دے۔ تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کو الگ الگ کر کے واضح کر دیتی ہے، وہ مکس نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا اور ان کے بعد کوئی فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ زور آور ہے، برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس قرآن مجید کی، اس کتاب کی جو حکمت ہے، اس کتاب کی جو فضیلت ہے وہ خود بیان کی ہے، کہ اسی نے اتاری ہے آپ پر ایسی کتاب جو حق لے کر آئی ہے۔ اس قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک حکم جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کہیں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو دیکھیں قرآن فرقان کیسے ہے، اب اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرقان کہا ہے یہاں پر، تو یہ فرقان کیسے ہے؟ دیکھیں پہلی کتابوں میں تورات، زبور،
انجیل بھی ہے، اور صحائف آدم بھی ہیں، آدم علیہ السلام پر بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے تھے، صحف ابراہیم بھی ہے جن کا قرآن مجید میں تذکرہ بھی ملتا ہے، حضرت ابراہیم پر بھی صحیفے نازل ہوئے تھے۔ کتابیں تو 4 ہیں نا، لیکن صحیفے جو ہیں بہت سارے انبیاء پر نازل ہوئے، بہت سارے رسولوں کو ملے، اور صحف موسیٰ یعنی تورات تو یہ سب جو ہیں یہ شامل ہیں۔ اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ تمام جو کتابیں ہیں وہ واقعی منزل من اللہ ہے۔ دیکھیں قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، باقی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں۔ باقی کتابیں جو ہے یا باقی کتابوں کے ماننے والے وہ اس مذہب کو نہیں مانتے جو اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے، لیکن قرآن جو ہے یہ بتاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بتاتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ جو ساری کتابیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں۔ تو میرا اور آپ کا بحیثیت مسلمان ہونا اس بات کی گواہی دینا ضروری ہے کہ ہم تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانیں، ہم انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانیں، جو حضرت آدم پر صحیفے نازل ہوئے اور جو حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے ہم انہیں بھی مانیں، گو کہ وہ ہماری نہ ریچ میں ہے اور نہ وہ اب ان میں تحریف بھی ہو چکی ہے۔ بھلے ان سے ہمیں رہنمائی نہیں حاصل کرنی، لیکن میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اب تصدیق سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آج کل کی جو بائبل میں جو بھی مٹیریل پایا جائے تو ہم اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی منزل من اللہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ماننا یہ ضروری ہے، اس حد تک ضروری ہے ایمان کہ ہم مانیں کہ انجیل جو تھی، بائبل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، یہ مانیں کہ تورات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، کیونکہ لیکن اب ان کی کنڈیشنز موجود ہیں نا، اب جس سٹیٹ میں وہ موجود ہے انہیں پڑھنا یا ان سے ہدایت حاصل کرنا یہ جو ہے یہ صحیح کام نہیں ہے، کیونکہ اب تو ان میں تحریف ہو چکی ہے، اب وہ بدل چکے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید سے دیکھیں ثابت ہے کہ اہل کتاب نے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتایا کہ اہل کتاب نے خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں اپنی کتابوں میں تحریف کر ڈالی ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا۔ دیکھیں اس وقت کے کیا ہوا کرتے تھے کہ اس وقت جو علماء ہوتے تھے نا کتابوں کے، چاہے وہ بائبل ہو یا چاہے وہ اسپیشلی جو تورات ہے یہودیوں کی، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے عام لوگوں کو کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جس نے پڑھنا ہے، جس نے اس سے رہنمائی لینی وہ ہم سے آ کے پوچھے، ہم بتائیں گے۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ آہستہ آہستہ کیونکہ ہر انسان انسان ہی ہوتا ہے، شیطان نے ان کو ورغلایا اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، آج بھی دیکھیں ایسی کنڈیشنز موجود ہیں کہ کتاب سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس سے دنیا کمائی جاتی ہے۔ تو جو جیوز کے جو علماء تھے انہوں نے اس سے دنیا کمانے کے لیے کیا کیا، غلط فتوے دینے شروع کر دیے۔ اس وقت کے جو فتوے ہوا کرتے تھے، اگر کوئی امیر ہوتا تھا، اثر و رسوخ والا انفلوئنشل بندہ ہوتا تھا، تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، تحریف کر دی جاتی تھی کہ نہیں یہاں پہ یہ جو ایسی شک نکلتی ہے، ایسی گنجائش نکلتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات کو انہوں نے چینج کر دیا تھا صرف فائدے کے لیے۔ ان کو پیسے دیے جاتے تھے اور اپنی مرضی کے فتوے لے لیے جاتے تھے اور اپنی مرضی کی ڈائریکشنز لے لی جاتی تھیں، تو انہوں نے تحریف کر دی اس کی، اور عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تورات میں کیا نازل ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ کتابیں جو تھیں وہ چینج کر لی گئی۔ تو اس لیے اب ہمارا ماننا یہ تو ضروری ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن اب جو تورات ہے اس میں سے ہم کسی بھی قسم کی رہنمائی نہیں لے سکتے کیونکہ وہ چینج ہو گئی ہیں۔ اصل تورات جو ہے جس پر ایمان لانا ہے، اس میں وہ شامل ہیں، وہ جو 10 کمانڈمنٹس جسے احکام عشرہ کہا جاتا ہے، 10 کمانڈمنٹس جو اسپیشلی ایک تختی پر کندہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلایا تھا تو وہاں دی گئی تھی۔ اور تورات ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ قرآن مجید تو نازل ہوا ہے نا، حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں، لیکن تورات وہ کتاب ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، خود اپنے ہاتھ سے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسے ہدایت، ہدن و نور بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ وہی کمانڈمنٹس ہیں جو ایز اٹ از جب نازل ہوئی تھی۔ اب جو چینجز ہو گئی ان کو ہم نہیں مان سکتے کہ یہ بھی جو ہے یہ ان کے صحیح کمانڈمنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ یا وہ وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ڈائریکٹ اترتی تھی وہ منزل من اللہ ہے، تو اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ لیکن اب جو دیکھیں جو بائبل ہے نا، اب اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کو ماننا، بائبل کے عہد نامہ قدیم جسے تورات کا نام دیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی اسی کی ایک قسم تھی، تو اس کے علاوہ اس میں مزید مٹیریل شامل کر دیا گیا۔ اور دیکھیں انجیل،
انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خطابات ہوتے تھے نا، اور مواعظ ان کے، یعنی جو واز کیا کرتے تھے، ان کے مجموعے کا نام ہے۔ بائبل تو اللہ کی طرف سے اتری تھی، انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے، اپنے حواریوں سے، اپنے لوگوں سے جب خطاب کرتے تھے، ان کو جو واز اور نصیحت کیا کرتے تھے، تو ان کو ایک شکل میں جو ہے نا وہ جب ڈھالا گیا تو اس کو انجیل بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو انجیل کا نام دے دیا گیا۔ اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے، یعنی جو واز کیا کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے جو ان کو نازل ہوتا تھا، حکم نازل ہوتے تھے، تو وہ اس کو پھر ایکسپلین کرنے کے لیے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، تو اس کے بہت بعد جو ہے ان کے حواریوں نے اپنی طور پر جو ہے وہ پھر انجیل کو مرتب کیا، کیونکہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کتاب لکھی نہیں گئی تھی، تو وہ جو ان کو احکامات اللہ کی طرف سے ملتے تھے، وہ بہت بعد میں جو ہے، یا وہ جو واز کیا کرتے تھے، ان کے حواریوں نے اس کو ایک تصنیف کر دیا، اس کو ایک شکل دے دی، ایک بک کی شکل دے دی، تو اس میں بھی جو ہے پھر بعد میں ان کے پریسٹ میں بہت سارے جو ہے آپس میں اختلافات ہو گئے، تو اس کی بھی شکل بگڑ گئی۔ آج آپ دیکھیں کہ کرسچنز میں، کرسچینٹی میں بہت سارے فرقے ہیں، یعنی وہ خود بھی کسی ایک چیز پر متفق نہیں ہے۔ تو اب پھر میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ میں نے اور آپ نے صرف ایمان لانا ہے کہ جو انجیل ہے، بائبل جو ہے، اس کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ نے نازل کی، لیکن اس میں جو کچھ بھی ہے اس پر عمل کرنا یا اس کے مطابق اس کے اوپر ایمان لانا، اب جو ہے جو آج کل کے ایرا میں ہے، اس پر وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پر ایمان لانا بھی نہیں چاہیے، اور اس سے کبھی بھی رہنمائی حاصل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تحریف شدہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ فرقان کیوں ہے، کیونکہ قرآن نے یہ باتیں بھی کھول کر رکھ دی ہیں کہ تحریف ہو چکی ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو ان الذین کفروا بآیات اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یا اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں کو یا ان باتوں کو نہیں مانا اور اس میں تحریف کی، تو ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب، سخت عذاب۔ اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارحم الراحمین بھی ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پکڑتے ہیں تو اس کی شدید پکڑ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عذاب شدید عذاب ہے، چاہے وہ دنیا میں دیا جائے کسی کو کسی شکل میں، یا پھر اس کو آخرت میں کے لیے تو ہیں ہی ایسی ایسی سزائیں جو ہم قرآن مجید میں آگے دیکھیں گے۔ بہت ساری سزائیں تو بتا دی گئی ہیں، اور بہت ساری سزائیں ہمیں احادیث میں پتہ چلتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زور آور ہے اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک یہ بھی صفت ہے، دیکھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ ڈر رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والے ہیں، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا وہ صرف رحمت پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سب پر کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بھی تو ہیں۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر نڈر ہو جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ نہیں بس ہم جو مرضی کرتے رہیں، معاف تو کر دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہی عقیدہ جو تھا یہ یہود کا بھی تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے احکامات کو نہ ماننے والوں کی، اپنے حکموں کو توڑنے والوں کی سزائیں بھی واضح طور پر بتا دی ہیں۔ تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت سے امید بھی لگانی ہے، اور اس کی پکڑ کا خوف بھی رکھنا ہے، اور پھر اسی خوف کے ذریعے جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 5 میں فرمایا ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کوئی چیز خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ هو الذی ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے اللہ تعالیٰ نے قدرتیں کھول کھول کر، اپنا تصرف کھول کھول کر بتایا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کوئی چیز بھی زمین میں ہو خواہ آسمان میں ہو پوشیدہ نہیں رہ سکتی، خواہ وہ 7 زمینوں کے نیچے ہو، خواہ وہ میرے اور آپ کے دل میں ہو، کوئی اٹھنے والا خیال ہو، کوئی ذہن میں آنے والا وسوسہ ہو، کوئی شر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جیسے چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے،
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا ذکر کیا، اور دیکھیے کتنی بہترین، جب انسان کسی ایسی چیز کو، اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی پر تھوڑا سا بھی غور کر لینا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معترف ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی معرفت حاصل ہونے لگتی ہے کہ وہ ہی رب ہے جو ماؤں کے پیٹ میں، جہاں کسی کی کوئی پہنچ نہیں ہے، وہ شکل بناتا ہے۔ اس نے میری اور آپ کی شکل بنائی ہماری ماؤں کے پیٹ میں، جیسے چاہی، جیسے چاہا۔ دیکھیں ایک ہی ماں کے بچے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے الگ الگ شکلوں کے ہوتے ہیں، الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں، الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں۔ یہ ساری رنگا رنگی انہیں کون دیتا ہے؟ یہ ہمارا رب دیتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی وہ زبردست ہے۔ اتنے زبردست کام تو پھر رب ہی کر سکتا ہے، وہ رب جو زبردست ہے۔ تو دیکھیں یہاں تخلیق کی بات کی گئی ہے، تخلیق انسان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے اور ہمیں نظر آتی ہے۔ سائنس کے ذریعے، چاہے آپ سائنس پروف کرتی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ماں کے پیٹ میں جو بچہ جس مرحلوں سے گزرتا ہے، ایک ایک چیز بتائی کہ کب وہ مضغہ بنتا ہے، کب علقہ بنتا ہے، تو اور پھر اس کے بعد کب وہ ایک بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کب اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ چیز ہمیں قرآن سے اور حدیث سے 1400 سال پہلے پتہ چل گئی، جبکہ الٹرا ساؤنڈ مشینز نہیں تھیں اس وقت، اور سائنس ان چیزوں کو آج پروف کرتی ہے، اب جا کر پروف کرتی ہے۔ تو کیا یہ بہت بڑی دلیل نہیں کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب سچا ہے، اور ہمارا رب سچا ہے، ہمارے رب کا کلام سچا ہے؟ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تو دیکھیں یہاں تخلیق کا ذکر کیا کہ ماں کے پیٹ میں، یعنی نطفے کو کئی مراحل سے، جو نطفہ بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کو کئی مرحلوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ ایک انسان کی شکل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس بالکل چھوٹے سے نقطے کو جسے نطفہ کہا جاتا ہے دیکھیں، تو اس میں کہیں کسی انسان کی کوئی رمق نہیں ہوتی، پھر کیسے اللہ تعالیٰ اس کو ایک لوتھڑا بناتا ہے گوشت کا؟ اگر اس گوشت کے لوتھڑے کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک عجیب بدصورت سی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کو مرحلوں سے گزارتا ہے اللہ تعالیٰ، اور خوبصورت سے خوبصورت شکلیں بنا دیتا ہے۔ تو یہ اس کی قدرت کاملہ کا حال ہے۔ دیکھیں دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں، اربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں، لیکن کسی کی شکل و صورت دوسرے سے مکمل طور پر نہیں ملتی۔ کتنی بڑی دلیل ہے! ہم دیکھیں، ہمیں ریزمبلنس تو آ سکتی ہے لوگوں کی، لوگ کہتے ہیں نا 7 لوگ ایک جیسی شکل کے ہوتے ہیں، وہ مکمل طور پر ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کامل قدرت ہے۔ اربوں لوگ دنیا میں آئے، لیکن وہ ریزمبل تو کر سکتے ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو کون اتنا ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے؟ کون؟ کیونکہ پیٹرن تو دیکھیں، ڈائی تو ایک ہی جیسی ہے، پیٹرن تو ایک ہی جیسا ہے، وہی 2 آنکھیں، ایک ناک، ہونٹ، 2 کان، ایک سر، مطلب جو بھی ایک پیٹرن ہے وہ ایک ہی جیسا ہے، لیکن اس میں اتنی رنگا رنگی، اتنی زیادہ ڈفرینٹ شکلیں۔ تو یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اللہ ہی کا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں بنیادی اختلاف 3 قسم کے ہوتے ہیں ایک انسان میں: رنگ کا اختلاف، قد و قامت کا اختلاف، یعنی کسی کی فزیک جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، ہائٹ کم ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، رنگ کسی کا کم ہو سکتا ہے، کسی کا زیادہ ویٹش ہو سکتا ہے، کوئی فیئر ہو سکتا ہے، کوئی ٹین ہو سکتا ہے، اور نقوش یعنی کہ جو بھی ہم فیچرز ہوتے ہیں۔ لیکن صرف ان 3 قسم کے اختلافات سے، 3 طرح کے اختلاف سے اللہ تعالیٰ نے اربوں لوگوں کو نکالا، اور پھر ایک سے ایک بڑھ کر الگ الگ صورت اختیار کی، عطا کی۔ تو اب آپ دیکھیں، سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ انسان کے جو تھم امپریشنز ہوتے ہیں نا، جو فنگر امپریشنز ہوتے ہیں، یہ بھی ہر ایک کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، حالانکہ ہوتی اسی طرح کی گول گول لکیریں سی ہیں۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کس کی قدرت کامل ہے؟ یہ کس کا تصرف ہے؟ یہ ایک ہی الہ کر سکتا ہے۔ کیا کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ولی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بت دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے صراحت سے کھول کر بتا دیا کہ جب یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تو الہ بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو عقل رکھنے والوں کے لیے تو اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ چھوٹی سی چیز پر غور کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل، اس کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس لائق ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس پر توکل کریں اور اس سے امیدیں لگائیں، اس سے دعائیں کریں۔ ہمارا الہ برحق صرف ایک ہے جو زبردست بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یعنی لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہ ایک دعویٰ ہے جس کا ثبوت اس آیت میں دیا گیا کہ دیکھیں ماں کے پیٹ کی جو رحم کی 7 لیئرز ہوتی ہیں، ماں کی یوٹرس کی،
اور اس کی جو لیئرز ہوتی ہیں اس میں بچے کا انتظام کون کرتا ہے؟ باہر تو دیکھیں ہم سب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیسے کیسے انتظام کرتے ہیں، میرے اور آپ کے کھانے کے لیے، بارشیں ہوتی ہیں، سورج نکلتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں نکلنا، سورج نکلنا بند ہو جائے، 4 دن 5 دن نہ نکلے، مہینہ نہ نکلے، تو زمین پر کیا حال ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد کیسے کیسے چیزیں اگائی جاتی ہیں، خوراک کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن وہ رب، یہاں پہ اللہ نے جس قدرت کا ذکر کیا ہے، ماں کے پیٹ میں 7 لیئرز میں اللہ تعالیٰ ایک بچے کو کیسے خوراک عطا کرتے ہیں، کیسے اس کو مناسب بیلنس رکھتے ہیں، کس طرح ماں کے پیٹ میں اسے ایک پانی کے ذریعے کشن مہیا کیا جاتا ہے جہاں وہ اپنا وقت پورا کرتا ہے، اور اس میں کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں رہتی۔ تو کون یہ کرنے والا ہے؟ اس کو سلانے والا، اس کی ضروریات کا بندوبست کرنے والا، جبکہ وہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، اس نے آنکھیں کھولی نہیں ہوتی دنیا میں، وہاں سے اس نے ہماری انتظام جو ہے، ہماری ضروریات کا بندوبست شروع کر دیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے میرا اور آپ کا پیارا رب، اس کا تعارف ہے، اس کی قدرت کا تعارف ہے کہ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں انسان یعنی ہمارے جو روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہماری جو روحانی نیڈز ہیں اس کا ذکر کیا، یہاں تو فزیکل نیڈز کا ذکر کیا نا، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، میری اور آپ کی ہمیں روحانی طور پر جو فیڈ کیا گیا ہے وہ اس کتاب سے کیا گیا ہے، مجھے اور آپ کو اسپرچولی، یعنی امت مسلمہ کو، تمام انسانوں کو اسپرچولی جو فیڈ کرنے کا انتظام ہے، وہ خوراک ہمیں، ویسے جسمانی خوراک تو ہم کھا لیتے ہیں، لیکن ہمیں روحانی طور پہ، کیونکہ جسم اور روح مل کر انسان بنتا ہے، تو جسمانی نیڈز تو ہوتی ہیں لیکن روحانی نیڈز بھی ہوتی ہیں، ان کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ اس کتاب کو اتار کر، ہدایت کا بندوبست دے کر۔ یہ قرآن مجید میری اور آپ کی اسپرچل فوڈ ہے، تو اس سے جب تک ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں ہماری روحیں بھی مضبوط رہتی ہیں، تر و تازہ رہتی ہیں، نرشت رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ کس پر کتاب نازل فرمائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کی کچھ آیات تو محکم ہیں، یعنی حکمت والی ہیں، واضح ہیں، اور یہی محکمات کتاب کی اصل بنیاد ہیں، ام الکتاب ہیں، ام الکتاب اصل بنیاد، بیس ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ اب جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے، یعنی پہلے ہی وہ کسی غلط نظریے پر یقین رکھتے ہیں، وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، یعنی اصل ام الکتاب جو اصل محکم آیات ہیں ان کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ ایسی چیزوں میں ہی پڑھتے ہیں کہ کسی طریقے سے قرآن مجید میں کوئی ایسا پوائنٹ نکال کے لائے کہ قرآن مجید کی جو چیلنج ہو جائے، قرآن مجید کو ہم کسی طرح چیلنج کر دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا با، یا یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہیں اپنے حسب منشا معنی پہنانا چاہتے ہیں، یعنی ان کو اپنی مرضی کے رنگ دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ جو محکمات ہیں، متشابہات ہیں، ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہیں، یعنی جو راسخون فی العلم ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کے ساتھ ساتھ علم رچ بس گیا ہے، جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، جو کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھ کر سمجھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہات پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ متشابہات اگر ہیں بھی، ہمیں سمجھ نہیں بھی آ رہی، تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور حکمت سے بھرپور ہیں، ساری ہی آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، بہت اہم بات ہے، کتاب کی محکم آیات، یعنی دیکھیں قرآن مجید جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، اس میں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں، احکامات ہیں ان میں، واضح ہیں، کلیئر ہے، روز روشن کی طرح، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو استعارے ہیں،
یعنی ان کے جو چیزیں میننگز ہیں وہ واضح نہیں ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں محکم وہ آیات ہیں جن کا مطلب واضح ہو اور اس میں کسی قسم کا بھی اشتباہ نہ ہو، اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہو، یعنی اسے کوئی توڑ مڑوڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی کلیئر نازل کر دی ہیں وہ آیات کہ کوئی اس میں اپنا من مانا مطلب نہیں نکال سکتا، ٹھیک ہے۔ اور ان سے مراد حلال اور حرام سے متعلق احکام بھی ہیں، امر و نواہی بھی ہیں، یعنی کیا کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں قرآن مجید کے وہ ہیں۔ اللہ نے واضح بتا دیا یہ چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا یہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ طلاق کے احکامات جو بھی ہم احکام پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، تو اس میں اب کسی بھی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، اور یہی چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ یعنی دیکھیں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی نا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں کھول کر بتا دی، وہ استعاروں کی شکل میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کام دے دے کہ آپ خود سمجھو اور خود کرو۔ اللہ نے خود ہی کھول کر بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کی تفسیر اتنی بہترین کر دی کہ مجھے اور آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہے وہ آیات بالکل واضح ہیں۔ اور دیکھیں چونکہ قرآن مجید کا اصل موضوع جو ہے انسان کی ہدایت ہے، یعنی اللہ نے قرآن مجید جو ہے یہ صرف ایسے ہی نہیں نازل کر دیا، اس کا مقصد ہے کہ مجھے اور آپ کو تمام بنی نوع انسان کو ہدایت ملے، اور محکمات جو اس میں جو آیات ہیں یعنی جو واضح آیات ہیں اس سے انسان کو پوری رہنمائی مل جاتی ہے، یعنی وہ ہمارے لیے سفیشینٹ ہیں۔ اس میں اگر ہم متشابہات کے پیچھے نہیں بھی پڑیں گے تو ہمارا دین مکمل ہے، تو وہاں سے ہم رہنمائی لے لیں گے تو ہمارا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، آخرت میں نجات پانے کے لیے، دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کے احکامات پر مکمل عمل پیرا ہونے کے لیے وہ آیات جو ہیں وہ کافی ہیں، سفیشینٹ ہے۔ لہٰذا محکمات ایکسکیوز می لہٰذا محکمات کو ہی ام الکتاب کہہ دیا گیا ہے، یعنی یہ کتاب کی اصل ہیں، بیس ہیں۔ کہتے ہیں ماں کو، یعنی جو روٹ ہوتی ہے، تو یہ کتاب کی اصل ہے، روٹس ہے، اور یہی وہ آیات ہے جن کے متعلق قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ تو کوئی ہے کوئی پڑھے سمجھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ تو اب اس میں آسان وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں، ٹھیک ہے، وہ عام انسان کو سمجھ میں آنے والی، عام لے مین بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، کتاب کھولے، تھوڑی تفسیر پڑھے، ترجمہ پڑھے اور اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے رہنمائی لے لے تو مکمل جو ہے پکچر کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہیں محکمات۔ اب متشابہات کو دیکھتے ہیں کہ متشابہات کیا ہے۔ دراصل یہ ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم انسانی ذہن کی دسترس سے بالا ہوتا ہے۔ دیکھیں میری اور آپ کی ایک عقل ہے، کچھ گرام کا ہمارا ذہن ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایک دماغ دیا۔ اب صلاحیتوں کے حساب سے کوئی انسان زیادہ جینیس ہو سکتا ہے، کوئی کم ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی بھی انسان اتنا جینیس نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل کامل قدرت کو جا کے سمجھ لے اور غیب کا علم حاصل کر لے، یا غیب پر مکمل دسترس حاصل ہو جائے، کیا چیز کب بنی، کیا کیسا، ہر چیز کی حکمت کیا ہے، اللہ کا علم کیا ہے، کتنا ہے، اس چیز تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے انسان کی عقل چونکہ محدود ہے اور کائنات کے راز لامحدود ہیں، لامحدود ہیں۔ ابھی آپ اگر ناسا کی کوئی ریسرچ ہی پڑھنے لگے نا، اگر آپ ابھی یعنی کہ فزکس کو کھول کے دیکھ لیں، کسی بھی نالج کو کھول کے دیکھ لیں، آپ کا دماغ جو ہے وہ یعنی ایک لامحدود چیپٹرز کھل جاتے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے وہ علم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کھولے ہیں، یہاں پر ہی اتنی وسعت ہے۔ تو الکائنات اللہ کی اس قدر وسیع ہے، تو انسان کیسے اس کا سارا علم حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس لیے انسان کی عقل محدود ہے، کائنات کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، اور اللہ کا علم تو اس قدر زیادہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر ساتوں جتنے بھی سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے، اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں، اور پھر اللہ کی باتیں لکھی جائیں، اللہ کا علم لکھا جائے، تو بھی وہ علم سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر میں اور آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی انسان جو کتنا بھی جینیس بنے دنیا میں، وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کو پا سکتا ہے، اللہ کی حکمتوں کو پا سکتا ہے؟ تو یہ جو متشابہات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ حکمتیں ہیں جن پر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردہ نہیں اٹھایا۔ قرآن مجید میں وہ ہیں، اور وہ قرآن مجید میں کیوں ہیں؟
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں جب ہمیں سمجھ نہیں آنی تھی تو نازل کیوں کی گئی؟ وہ ہمارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے نازل کی گئی، وہ ہمیں بتا دی گئی ہیں، لیکن اس پر پھر ایمان کا امتحان بھی لے لیا گیا کہ جو اللہ پر مکمل توکل رکھنے والے ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے، ہمارے رب نے نازل کیا ہے تو ہمارے رب نے کہا ہے تو بس پھر حق ہے اور سچ ہے، پھر اس میں یقیناً وہی بات ہے جو میں ہمارے رب نے فرما دی ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ایسے حقائق کو بیان فرماتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں جو حقیقت سے قریب تر ہوں انسانی فہم سے بھی، یعنی محکمات میں، لیکن جو متشابہات ہیں چونکہ ان آیات کا ٹھیک ٹھیک معنی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا، اگر آئے بھی تو بہت تھوڑا آئے گا، یعنی اگر کوئی چیز سمجھی بھی جائے گی تو بڑی تھوڑی سی سمجھ سکتے ہم، اس کو مکمل نہیں پا سکتے، اور اگر ہم مکمل نہ پا سکیں اس کو تو پھر ہمارے ذہن میں شکوک و شبہات جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اشتباہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے ہر انسان اپنی عقل کے مطابق اس کی تعویل کرتا ہے، اس کو کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، اب اس سے گمراہی ہو جاتی ہے۔ تو پھر دیکھیں یہ واضح رہے کہ ایسی آیات عام طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق ہیں، یہ تو جو متشابہات ہیں نا موسٹلی وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں اور اللہ کی صفات سے متعلق ہیں، تو میں اور آپ یا کوئی بھی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے عرش کے بارے میں فرمایا گیا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہو گئے۔ تو اگر میں اور آپ اپنی کامن سی عقل کے ساتھ سوچنا شروع کریں تو ہم تو پتہ نہیں کیا سوچیں کہ ایک چیز ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ استوا ہو گئے۔ اب یہ جو چیز ہے یہاں پر جو ہے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ میں اور آپ تو اس کیفیت کو پا ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کیسے مستوی ہیں، کیسے موجود ہیں۔ آپ آیت الکرسی میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو عام کرسی سے کمپریہینڈ کرنا شروع کر دیں، میرے اور آپ کی نالج میں تو یہی کرسیاں جو دنیا میں موجود ہیں، تو کیا اللہ کی کرسی ایسی ہوگی، اتنی عام کرسی ہوگی جس کا ذکر کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو پڑھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، تو ہمیں صرف اور صرف اس پر ایمان لانا ہے۔ اس کی کیفیت کیسے ہوگی، استوا کی کیفیت کیسے ہوگی، یہ ساری چیزوں کے پیچھے پڑنے سے یا اس کے بارے میں سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ پھر جب انسان سوچتا ہے تو اپنی عقل کے مطابق ہی تعویل کرتا ہے، اور پھر بعض لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ سوچو اور اپنی عقل کو استعمال کرو، تو کیا اتنی عقل، جتنی بھی عقل استعمال کر لے، ساری عقل بھی استعمال کر لے، تو کیا اللہ کو پا سکے گا؟ نہیں پا سکے گا۔ تو جب انسان کی رینج ہی نہیں ہے تو پھر وہ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، تو اس لیے متشابہات پر صرف ایمان لانا ضروری ہے۔ اب دیکھیں متشابہات کے پیچھے پڑنے والے دیکھیں واضح رہے کہ گمراہ فرقوں کی اکثریت کا ہدف کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا نا کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں اصل آیات کو چھوڑ کر، یعنی محکم آیات کو چھوڑ کے ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بہت ساری مجلسوں میں، بہت سارے لوگوں میں جب وہ بیٹھتے ہیں یا ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے جو ملحدین کی طرف لے جاتے ہیں، جو آج کل کی ینگ جنریشن کو بھی الہاد کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ کن آیات کا، کن چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں؟ وہ قرآن مجید کی بھی ان متشابہات کا استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس میں یہ ہے تو یہ ہے تو کیا ہے، جب بچوں کی، ینگ جنریشن کی عقل جو ہے وہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتی، جبکہ کسی کامل انسان کی بھی نہیں پہنچ سکتی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کی اوتھینٹسٹی کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح بتا دیا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، وہی پڑھتے ہیں ان آیات کے پیچھے، متشابہات کے پیچھے۔ تو اکثریت کا ایسے لوگوں کا ہدف جو ہے یا محل جو ہے وہ استدلال ایسی ہی متشابہ آیات ہوا کرتی ہیں، جبکہ دیکھیں جو اوپر آیات جو ہم نے بتائی ہیں وہ اگر اس میں بھی جو استوا کی جو کیفیت ہے، تو جو معتزلہ فرقہ ہے جو کہ ان چیزوں کو مانتے نہیں، وہ استوا یعنی استوا سے مراد ہے استولا، اس کو کمپریہینڈ کرتے ہیں یعنی غالب آنا، ٹھیک ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے، معتزلہ فرقہ جو ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز میں ہے،
ٹھیک ہے، وہ ایسا نعوذ باللہ ایسے اس چیز کو کمپریہنڈ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کے اندر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے حساب سے تو میرے اور آپ کے پاس ہیں۔ اب قرآن مجید میں یہ آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، جو کہ یہ عام استعمال کیا جاتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی قریب ہے، اس کو عام استعمال کیا جاتا ہے، ہر انسان بول رہا ہوتا ہے، ہر مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ شہرک سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا، لیکن اپنے علم کے حساب سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہی موجود ہے میرے اور آپ کی گردنوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے حساب سے کائنات کو پوری طرح گھیرے ہوئے ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حساب سے عرش پر ہی مستوی ہیں۔ اور وہ کب آئیں گے؟ جب روز قیامت ہوگی، جب آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا سارا علم جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، ایک ایک چیز کو کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے استوا کا ذکر کرنا، اس متشابہات کے پیچھے پڑنا، تو اس سے ایسے لوگوں نے جو چاہتے تھے کہ ان کی اس تھاٹ کو جو ہے وہ پروف کیا جائے، تو انہوں نے استوا سے مراد یہ لے لی کہ اس کا مطلب ہے غالب آنا، کائنات میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان ایسے عام لوگوں کو، سادہ لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے تصوف کے نظریے جو ہیں وہ وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تصوف میں ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں تصوف جو لوگ انسان کو ایسے گمراہ کرتا ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی اللہ ہوں، یعنی میں ہی رب ہوں، کہ رب مجھ میں حلول کر چکا ہے۔ ایسے ایسے دعوے، نعوذ باللہ، ایسے ایسے دعوے کیے گئے صرف ایسی ہی چیزوں کو بنیاد بنا کر۔ تو جب قرآن مجید کو سمجھا جائے اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑا جائے تو یہ ضروری ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم صرف محکم پر ایمان لائیں، ورنہ پھر اسی قسم کی جو گمراہی ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ان سے بچو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ انہی لوگوں سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے نا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، تو پھر جب آپ کو پتہ چلے نا کہ کوئی ایسی آیات کے پیچھے پڑا ہے تو آپ سمجھ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے، آپ سمجھ جائیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، یہ قرآن مجید سے ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ایسی باتیں کر کے اور ایسی باتیں پھیلا کر۔ اب دیکھیں متشابہات کی دوسری قسم ہے ذو معنی الفاظ، یعنی جیسے عربی زبان ہے اور اسی طرح کئی دوسری زبانوں میں بھی، کیونکہ عربی زبان بھی بڑی فصیح ہے، اسی طرح اور عبرانی زبان میں ابن جو ہے نا وہ بیٹا صرف بیٹے کے لیے استعمال نہیں ہوا، ہم تو سمجھتے نا ابن جو ہے وہ صرف ابن، اس کو صرف بیٹے کو کہا جاتا ہے، لیکن صرف بیٹے کو نہیں کہتے، بعض اوقات اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو بھی ازراہ شفقت یا پیار سے بیٹا کہہ لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اب ہم لوگ بھی عام طور پہ کسی کو شفقت سے بیٹا کہہ لیں تو کیا وہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ تو ایسے ہی متشابہات میں الجھ کر جو ہے اسی لفظ سے یہود کو پھر یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ واقعی اللہ کے بیٹے ہیں یا اس کے پیارے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید میں دعویٰ کر دیا کہ نحنو احب اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو نصارہ کو پھر یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واقعی اللہ کے بیٹے ہیں، کہ ہر ایک کے لیے ایک والد کا ہونا ضروری ہے۔ تو جس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کو پھونکا گیا تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حضرت جبرائیل کے ذریعے اپنی روح ان کے اندر پھونک دی، اپنی روح سے مراد ہے اپنا کلمہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر پھر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنا کلمہ سے مراد ہے، کلمے سے مراد ہے اپنا حکم۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس آیت کو غلط کمپریہنڈ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی تو اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ نہیں، اللہ کا کلمہ سے مراد ہے اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے بغیر شادی کے، بغیر ہسبینڈ کے، وہ جو ہے وہ انہوں نے کنسیو بھی کیا اور انہوں نے بیٹے کو جنم بھی دیا، پیدا بھی کیا، تو یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اسی وجہ سے پھر ایسی متشابہات سے کرسچنز نے بھی اور جیوز نے بھی غلط نظریات نکالے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اسی طرح دیکھیں کائنات کے آغاز کا اور زمین و آسمان کی تخلیق کے متعلق سوال کرنے والوں کے جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے سواء للسائلین، یعنی سوال کرنے والوں کا جواب پورا ہو گیا۔ اب دیکھیں چونکہ سواء اور سائل یہ دونوں الفاظ ذو معنی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایسے لوگ جو اشتراکی ذہن رکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا، اس کو بھی غلط کمپریہنڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ زمین سب رزق مانگنے والوں کے لیے یکساں ہے،
یعنی انہوں نے بھی اس کو غلط معنی جو ہے وہ پہنانے کی کوشش کی۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ان آیات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ کبھی بھی آپ دیکھیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ شیطان آتا ہے کہ اور وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں کو اس نے پیدا کیا، فلاں کو اس نے پیدا کیا، اللہ نے فلاں کو بھی پیدا کیا، اللہ نے فلاں کو بھی پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی حدیث ہمیں ملتی ہے شیطان انسان کو ایسے بھی گمراہ کرتا ہے کہ ہر چیز کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اب کبھی بھی آپ کے ذہن میں متشابہات کو لے کر کوئی ایسے نظریات پیدا ہوں، کوئی ایسی پکچر ذہن میں بننے لگے اللہ کی کرسی سے متعلق، اللہ کے عرش سے متعلق کوئی بھی چیز، تو اس کو ذہن سے فوراً جھٹک دیں اور صرف محکم آیات کو پر ایمان لائیں اور محکم آیات پر عمل کریں۔ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے اور میرے اور آپ کی جو ہے وسعت ہی نہیں ہماری عقلوں کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات تک جا پہنچیں۔ جتنا بتایا گیا ہے اس پر ایمان لانا علم والوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جن کا علم راسخ ہو گیا۔ اب دیکھیں راسخ سے کیا مراد ہے؟ جن کا علم دل میں جم گیا۔ اب قرآن مجید تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، تو کیا سارے پڑھنے والے اس پر عمل کرنے والے ہیں؟ نہیں عمل کرنے والے نا۔ دیکھیے قرآن سب تک پہنچتا ہے، سب لوگ ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا سب کے عمل بدل جاتے؟ نہیں بدلتے۔ جن کے دلوں پر علم راسخ ہو جاتا ہے ان کے عمل بدلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی اس طرح راسخ کرنا ہے اس علم کو اپنے دلوں میں کہ ہم اللہ کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہیں کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے سچ مان لیا ہے اور ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا ہے راسخون فی العلم۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یعنی علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ جو جانتے ہیں کہ ان کو اگر میننگ سمجھ نہیں بھی آ رہی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب حروف مقطعات کو دیکھ لیں، حروف مقطعات کیا کسی کو سمجھ آئے؟ لیکن لوگوں نے کیا کیا، ان کو ان کی جو ہے نا تختیاں بنائی اور اپنے گھروں میں برکت کے لیے لگا لیا کہ یہ جو حروف مقطعات کی جو پوری پوری سینریز بنائی ہوئی ہیں اور ان کی جو وال ہینگنگز بنائی ہوئی ہیں ان کو گھر میں لگا لو تو اس سے گھر میں برکت ہوگی، جبکہ ان کا معنی تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں کھولا گیا اور پھر بتایا بھی نہیں گیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی نہیں بتایا۔ اور آپ دیکھیں کیا صحابہ کرام نے کبھی لوح قرآنی کی تختیاں بنا کر اپنے گھروں میں لگائیں؟ کیا وہ عمل میں پیچھے رہنا چاہتے تھے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کا معنی بتایا ہی نہیں، تو میں اور آپ کیسے اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے یا اس سے کون سی برکت حاصل کی جائے گی؟ قرآن مجید تو سارا ہی برکت والا ہے، کیا صرف حروف مقطعات جن کا معنی ہی کسی کو نہیں پتا وہ برکت لے کر آئیں گے ہمارے گھر میں؟ تو برکت کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن مجید کو پڑھا جائے، جن گھروں میں قرآن مجید کھول کر مکمل پڑھا جاتا ہے ان گھروں میں برکت نازل ہوتی ہے، کیونکہ ان گھروں میں رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں، برے فرشتے یا پھر برے شیاطین ان گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ان گھروں میں جن قیام نہیں کر سکتے، ان گھروں میں شیاطین قیام نہیں کر سکتے جن گھروں میں باقاعدگی سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تو جب برکت حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ قرآن مجید کھولا جائے، پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، اس کی برکت حاصل کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، تب بھی برکت ہی برکت ہے، بجائے اس سے کہ وہ لاہ قرآنی یا وہ حروف مقطعات جن کا معنی کسی کو نہیں پتا ان کی تختیاں بنا کر آپ گھروں میں ٹانگ لیں، اس سے برکت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ ان کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ یہ متشابہات ہیں اور میرے اور آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑیں اور ان کو اپنا من مانا مطلب پہنا کر پھر ان سے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اور یہ کن کے لوگوں کے لیے دعا کی بتائی جا رہی ہے؟ پیچھے بات کی گئی ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی قرآن مجید میں آرگیومنٹ کیا جائے، کوئی ایسا نقطہ تلاش کیا جائے اور پھر اس پر بیٹھ کر لمبی بحث کی جائے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نازل کر دیا، انسان کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حکمتوں کو پا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو راسخون فی العلم ہے نا وہ یہ دعا کرتے ہیں۔
اور یہ میرے اور آپ کے دعا کرنے کی بھی ہے. اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے یہ دعا کہ اللہ تو ہمارے دل میں کوئی ٹیڑھ پیدا نہ کر دے کہ ہم بھی کسی ایسی چیز کے پیچھے لگ جائیں یا شیطان کے کسی وسوسے کیا شکار ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ یوں دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ بنا اور اپنے ہاتھ سے ہمیں رحمت عطا فرما دے، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. پھر فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، بلا شبہ تو ہی سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی اس دن جمع کرنے والا ہے. تو کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بہت پیاری دعا ہے اور واقعی علم رکھنے والوں کی دعا ہے. علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ دل ٹیڑے بھی ہو سکتے ہیں، ہدایت ملنے کے بعد دل پلٹ بھی سکتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی اپنے دل کو اگر کبھی نیکی کر رہے ہیں تو اس پر انسان کبھی بھی فخر نہ کرے، کیونکہ دل ٹیڑے بھی ہو سکتے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. کبھی ہماری کوئی ایسی چیز ہو جائے، ہم سے کوئی ایسی بات یا ایسا گناہ یا ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا ہو جائے تو بھی ہمارے دلوں کو پلٹا دیا جاتا ہے، ہم اچھے بھلے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے تاکہ جب ہم قرآن کھولیں تو ہمارے دل ٹیڑے نہ ہوں، ہم ان کی محکمات پر ایمان لائیں اور متشابہات سے بچ جائیں. صرف اس پر ایمان لائیں، محکمات پر عمل کریں، متشابہات پر ایمان لے آئیں. تو دیکھیں، علم میں پختہ کار لوگوں کا شیوا یا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے نہیں پڑتے، یعنی بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ متشابہات کو پڑھنا ہی نہیں ہے، ان آیات کو پڑھنا ہی نہیں ہے کہ یہ متشابہات ہیں تو اب اس کو پڑھیں گے ہی نہیں ہم، کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اس کا شکار ہو جائیں یا ہمارے دل میں کوئی ایسا شک پیدا ہو جائے. پڑھیں، ان کو سمجھیں، لیکن جتنی سمجھ میں آتی جتنا بتا دیا گیا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی ہے، علم رکھتے ہوئے یہ دعا کرنی ہے کہ یہ جو متشابہات ہیں یہ کہیں ہمارے ذہن پر اثر انداز نہ ہو جائیں، ان کے ذریعے ہمارے دل کہیں ٹیڑے نہ ہو جائیں، کہیں ہم قرآن مجید میں کوئی شک نہ کرنے لگیں، اللہ کے کسی حکم کو چیلنج نہ کرنے لگیں، کہیں ہم کسی ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. کبھی بھی آپ دیکھیں نا جہاں پہ ایسی کوئی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں تو وہاں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، کیونکہ اب فی زمانہ اس ایرا میں یہ کام بہت ہو چکا کہ یہ بھی کہا گیا ہے قرآن مجید میں تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، لاجک کوئی نہیں ہے، اس کی لاجک سمجھائی جائے. تو جو واضح ہیں ان کی لاجک کے تو پیچھے نہیں، لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے اور ہم کبھی بھی قرآن مجید میں کوئی کجی تلاش کریں نہ کریں، کیونکہ اگر کجی تلاش کریں گے تو ہمارے اپنے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور پھر اللہ ہدایت بھی اللہ سے مانگنی ہے اور رحمت بھی اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ عقل والوں نے یہاں رحمت بھی اللہ سے مانگی ہے، کیونکہ رحمت کا مالک بھی وہی ہے. تو بہت خوبصورت دعا ہے. اور اس کے علاوہ فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یعنی فرمایا کہ اے ہمارے رب، بلا شبہ تو ہی سب لوگوں کو ایک دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اب دیکھیں، عقل والے علم والے یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کرنا ہے، ان کا آخرت پر بھی ایمان ہوتا ہے، کیونکہ یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ آخرت پر بھی عقل والوں کا، علم والوں کا ایمان ہوتا ہے. اور ایمان سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ مجھے اور آپ کو، دیکھیں جن کا ایمان ہوتا ہے قیامت پر، تو پھر کیا وہ قیامت کی تیاری کیے بغیر گزرتے ہیں دنیا سے؟ پھر کیا وہ آخرت کی تیاری کیے بغیر بے خوف ہو کر چلتے چلے جاتے ہیں زندگی میں؟ نہیں. علم رکھنا اور آخرت کا یقین رکھنا، پھر ایسے لوگ جو ہیں گمراہ کرنے والی چیزوں سے بچ کے چلتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے رہتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگتے رہتے ہیں. پھر آگے فرمایا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جو لوگ کافر ہیں اللہ کے حضور ان کے مال کچھ کام نہیں آ سکیں گے اور نہ اولاد. کتنا خسارے کا سودا ہے کہ نہ مال کام آئے گا چاہے دنیا میں
کروڑوں بینک بیلنس، اربوں کا بینک بیلنس ہو، اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، یہ ٹیڑھ تلاش کی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بینک بیلنس کام نہیں آئیں گے، اور نہ اولاد۔ اور فرمایا اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آل فرعون کا اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے میں انہیں دھر لیا، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر بتا دیا کہ سزا دینے میں اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے۔ ان کو سزا دینے میں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی کرتے ہیں، تو ان کو پکڑنے میں، ان کو سزا دینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سخت ہیں۔ اب دیکھیں کافروں کے حق میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے، کافروں کے حق میں پیش گوئی کی گئی ہے ان دو آیات میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کافروں کو، خواہ وہ مشرکین تھے یا یہود مدینہ تھے یا منافقین تھے یا مشرکین مدینہ تھے یا نصارہ یعنی کرسچنز تھے جو اسلام کے خلاف محاذرائی پر اتر آئے تھے۔ اب آپ دیکھیں جب اسلام آیا نا، تو دین اسلام آیا تو صرف مشرکین کو نہیں، اتنے سارے جو اینیمیز، اتنے سارے جو دشمن تھے وہ اسلام کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ بھلے وہ آپس میں پہلے ان کے دل پھٹے ہوئے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ یہود جو تھے وہ نصارہ کے دوست تھے، آپس میں تو ان کی دشمنیاں تھیں، لیکن جب اسلام آیا تو وہ سارے جو ہیں اسلام کے خلاف، جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام پر عمل کرنے والوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبع فرمایا کہ اسلام کی دشمنی سے باز آ جاؤ، ورنہ جس طرح آل فرعون کا اور قوم عاد سمود وغیرہ یعنی ان کا جو انجام ہوا تھا، یہ تباہ کیے گئے ہیں، تو تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور گناہوں کی پاداش میں دھر لیا تھا، اور تمہیں بھی دھرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں سے دشمنی رکھنے والوں کو سزا دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن کسے کہا ہے؟ جو اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کدا بھی آل فرعون کا کہا ہے کہ جو انکار کرے گا وہ فرعون کی طرح ہے، کیونکہ فرعون نے بھی تو یہی کیا تھا نا، انا ربکم الاعلی، اس نے اپنے آپ کو دعویٰ ہی کر دیا تھا۔ یعنی وہ تو سرکشی میں اور غرور میں اور تکبر میں اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے، حالانکہ وہ جانتا تھا اس نے کوئی بھی چیز نہیں بنائی، اس کو پتا تھا کہ سورج وہ نہیں نکالتا، اسے پتا تھا کہ چاند وہ نہیں طلوع کرتا، اور اسے سارا کچھ پتا، ہر چیز کا علم تھا کہ اس کا تصرف کتنا ہے، لیکن تکبر میں اتنا بڑھ گیا کہ اس نے کیا کیا؟ حق کا انکار کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حق لے کر آئے اس کے سامنے، اور ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا کہ جو مرضی ہے وہ میری چلے گی، رب کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی نہیں چلے گی، الہ کی مرضی نہیں چلے گی، میں ہی الہ ہوں اور مرضی بھی میری ہی چلے گی۔ تو جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ وہ فرعون جیسے ہی ہیں، اور ان کا انجام بھی پھر فرعون جیسا ہی ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جو لوگ تکبر کریں گے، حق کا انکار کریں گے، ان کا انجام فرعون کے ساتھ ہی ہوگا، وہ جہنم میں فرعون کے ساتھ ہی اکٹھے کیے جائیں گے۔ ہمیں احادیث سے بھی اور قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی جو ہے وہ اس طرف رہنمائی ملتی ہے۔ تو ڈرنے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے سخت ڈرایا اور سخت بتایا کہ اللہ تعالیٰ پکڑ میں بہت سخت ہے، یعنی اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا انسان کی جو ہے دانشمندی نہیں ہے، کہ کوئی انسان صرف ایک اپنی غلط سوچ کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے آگے ہی کھڑا ہو جائے، سرکش ہو جائے اور کفر کر دے۔ تو یہاں پہ ان کو ڈرایا گیا ہے۔ فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کتنا ڈرایا گیا ہے، پہلے اللہ نے اپنی پکڑ سے ڈرایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ بس اب تم ان قریب پکڑ لیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں ان قریب کی بات آتی ہے نا قرآن مجید میں، قیامت کے بارے میں بھی ذکر ہوتا ہے، ان قریب قیامت آ جائے گی، ان قریب انجام آ جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں بعض لوگ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ قرآن مجید میں عنقریب اللہ تعالیٰ نے عنقریب کا لفظ یوز کیا ہے۔ تو اگر آپ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں دیکھیں نا، تو دنیا کا سپین تو بہت چھوٹا ہے، تو یہ تو بہت قیامت سے بہت قریب کی چیز ہے۔ اور ان قریب یعنی جب ان کی موت آئے گی تو ساتھ ہی انہیں پکڑ لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس وقت تک چھوڑا جائے گا، ان کو ان کی موت کے وقت ہی پکڑ لیا جائے گا۔
اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور وہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو کس قدر خسارے کا سودا ہے اللہ کی آیات سے انکار کر دینا۔ اب دیکھیں اس آیت میں اگرچہ روئے خطاب تمام قسم کے کافر ہو سکتے ہیں، تمام قسم کے کافروں سے خطاب ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بالخصوص خطاب کیا گیا ہے نا، وہ یہود مدینہ سے کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اس وقت وہاں پر جیوز کے 3 قبائل آباد تھے، بہت سارے یہودی تھے، اور بہت بڑے بڑے بزنس مین تھے، انفلوئنشل تھے۔ تو انہیں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ایسی چیز پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کو پتا تھا ان کی کتاب میں آخری نبی کی پیشگوئی کی ہوئی ہے، اور ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایمان لائیں، لیکن وہ بھی اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے اڑ گئے کہ نہیں، ہم تو نہیں ایمان لائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو مخاطب کیا ہے، اور ہوا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی، جب مسلمان بہت تھوڑے تھے، تو اس سے متاثر ہو کے وہاں پر ایک منافقون کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، یعنی پہلے تو وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تو اتنی فتوحات مل رہی ہیں، تو کیونکہ وہ فائدے کا بندہ تھا، اس نے کیا کیا، دل سے نہیں لے کر آیا لیکن اوپر سے ایمان لے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن دل سے وہ پکا منافق تھا۔ رئیس المنافقین کہا جاتا ہے عبداللہ بن ابی کو۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اب جب اس نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے درمیان بسنے والے یہود، جو کہ بنی قینقاع، 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یہود، اسلام قبول کر لو تو پھر تم عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عبداللہ بن ابی کے دل کا حال نہیں پتا تھا نا، اللہ کو پتا تھا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا، ان کو یہی اس نے امپریشن دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل گئے یعنی اسلام کو بڑی ری انفورسمنٹ مل گئی ہے، اور بہت سارے لوگ اسلام میں شامل ہو چکے ہیں جو کہ منافق تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور بنو قینقاع کو کہا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، نصیحت قبول کرنے کے بجائے بنو قینقاع جو تھے وہ شیخی میں آ گئے، اور کہنے لگے کہ مکہ کے جو کافر تھے جو جنگ بدر میں ہلاک ہوئے ہیں، وہ تو جاہل تھے، اور ان کو تو نہ لڑنا آتا تھا نہ جنگ کرنا آتا تھا، تو اس وجہ سے وہ آپ سے پٹ گئے، اگر ہم سے سابقہ پڑ گیا آپ کا یا ہم سے جنگ کی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اس آیت کا جو شان نزول ہے یہ پھر یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان یعنی کہ پیش گوئی بھی کر لی کہ تم برباد ہو جاؤ گے اور عنقریب تم پکڑ لیے جاؤ گے۔ تو اللہ کا یہ فرمان حرف بحرف پورا ہوا، اور اس پر تاریخ بھی گواہ ہے کہ سب سے پہلے یہی یہود یعنی بنو قینقاع جو ہیں یہ جلا وطن کر دیے گئے تھے، وہاں سے نکال ہی دیے گئے تھے مدینہ سے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے جا کر خیبر میں پناہ لی، وہاں پر دم لیا، خیبر میں جمع ہو گئے، وہاں اکٹھے ہو گئے، وہاں اپنا ڈین بنا لیا۔ اب پھر یہود جو تھے دوسرے بنی نذیر، اگلا قبیلہ جو تھا وہ بنو نذیر تھا، بنو نذیر جلا وطن ہوئے تو انہوں نے بھی خیبر میں ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا، یعنی سارے جو تھے انہوں نے اپنا اسٹیشن جیوز نے خیبر کو بنا لیا تھا۔ پھر بنو قریظہ کی باری آئی تو وہ قتل کیے گئے، کیونکہ ان کا قتل عام کیا گیا تھا بنو قریظہ کا، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور بنو قریظہ جو ہے ان کا قتل عام کیا گیا تھا، لیکن وہاں پر خواتین کو اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، باقی ان کو جو کمزور لوگ تھے ان کو غلام بنا دیا گیا، اور جو ان کے مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کا انجام تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی تھی۔ اور پھر جو خیبر میں جو لوگ تھے جو یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو اتنے زیادہ انفلوئنشل ہو گئے اور اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں خیبر میں رہنے دیں، ہم یہاں پہ مزارے کی حیثیت سے رہ لیں گے، یعنی ہم آپ کی کھیتی باڑی جو آپ کریں گے مدینہ میں، جو یہاں خیبر میں جو کھجوروں کے باغ ہیں تو ہم ان کی دیکھ بھال کیا کریں گے، ہم آپ کو خراج بھی دیا کریں گے اور ہم یہاں رہ لیں گے۔ تو جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور کر لیا،
لیکن کیونکہ یہودی جو تھے وہ ایک فتنہ انگیز قوم ہے، یعنی انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کو ایکسیپٹ تو کیا نہیں، آج تک بھی نہیں کیا، تو انہوں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی چال ہی چلی ہے۔ تو ان کی پھر ان شرارتوں کی بنا پر، کیونکہ وہ وہاں پر رہ کر بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی جال بنتے رہتے تھے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تھا تو انہوں نے ان کو وہاں سے خیبر سے بھی نکال دیا تھا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو یاد رہے کہ کافروں کے حق میں یہ پیشن گوئی اس وقت کی گئی تھی جب مسلمانوں پر ہر طرف سے خوف و ہراس تھا، کیونکہ مسلمان تھوڑے تھے تعداد میں، اور ابھی کیونکہ دیکھیں جب نئے نئے مسلمان ہوئے ہوئے تھے، کچھ تو ایسے تھے جن کے ایمان جو تھے بہت اسٹرانگ تھے جیسے صحابہ، اور کچھ ایسے تھے جو تھوڑے تھوڑے کچے پکے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو، اور پھر یہ ہوتا تھا مکہ والے ان کو ہر وقت ڈراتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی تائید میں یہ آیت بھی نازل کی اور کافروں کو خبردار بھی کر دیا کہ اگر تم دشمنی سے باز نہیں آئے تو تمہیں پکڑ لیا جائے گا۔ آج ہم یہیں تک ہی رکھیں گے، انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے ہم اپنا 1.5 آور جو ہے وہ پورا کریں گے۔ آج جو ہے تفسیر یہیں تک، آیت نمبر 12 تک کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو پڑھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین فہم ہمارے دلوں پر جما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں الکتاب جو ہے ان پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے، اس پر عمل ہمارے لیے آسان کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے کہ ہدایت آنے کے بعد ہمارے دل پھر نہ پھر جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت پر ایمان لانے والا اور راسخون فی العلم میں شامل فرما دے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.